ماہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر نواسے رسول، جگر گوشے بطول اور خاندان اہل بیت کے پھول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس وقت آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ان کی ٹوٹل عمر 56 سال تھی۔ 56 سال کی عمر میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی دردناک اور اذیتناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا الغرض اہل بیت کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ آپ احادیث کو کھول کے دیکھیں، آپ کو اہل بیت کے مناقب نظر آئیں گے، شمائل نظر آئیں گے، فضائل نظر آئیں گے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر میں آپ تمام احباب کے سامنے اہل بیت کی منقبت کو ذکر کروں گا، ان کی عظمت کو بیان کروں گا، ان کے رفعت اور بلندی اور علویت کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کے لیے شرط ہے، اسی طریقے سے اہل بیت سے محبت ایمان کے لیے شرط ہے۔ جس کے دل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کہ جس کا اہل بیت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، محبت نہیں ہے اس کے دل کے اندر حضرت علی کے بارے میں، حضرت حسن کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں اور حضرت فاطمہ کے بارے میں، اس کا بھی اسلام کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بار علاقہ نجران کے کچھ عیسائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عنوان بنا کر، آپ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو ٹاپک بنا کر آپ سے بحث و مباحثہ کرنے لگے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیات نازل فرمائی، جس میں حق تعالی شانہ نے اہل بیت کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر حق تعالی شانہ شاہ فرماتے ہیں، وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جن کے پاس یعنی ان عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسی ذات ہیں، کیسی شخصیت ہے، کیسی ہستی ہیں، زندہ ہیں یا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ان کو زندہ اٹھا لیا ہے، حق بات آنے کے باوجود بھی اے نبی جو آپ کی ذات سے آ کر جھگڑا کرے گا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو، نصارہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرنے کا چیلنج دیا، ان کو اطلاع دی گئی، کہنے لگے ہم مشورہ کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے، لیکن وہ مشورہ کر کے بتاتے اس سے پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک چہرے لے کر، حضرت علی کو ساتھ لے کر، حضرت فاطمہ کو ساتھ لے کر، حضرت حسن کو ساتھ لے کر، حضرت حسین کو ساتھ لے کر ان کے علاقے میں موجود ہیں، ان کے علاقے میں چلے گئے اور جا کر کہا آؤ ہم سے مباہلہ کرو۔ لیکن یہ نورانی صورتیں دیکھ کر نصارہ کے پادری کہنے لگے اگر تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا، اگر تم نے ان کے ساتھ اس وقت کوئی مناظرہ کیا تو یاد رکھنا ان نورانی صورتوں کو دیکھ کر میں تمہیں بتا رہا ہوں، پیشن گوئی دے رہا ہوں، اگر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے تو عیسائیوں یاد رکھنا تمہارا کیا، تمہاری نسلوں کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، تمہاری نسلوں کو بھی کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ آخرکار ان کی ہمتیں جواب دے گی اور اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل بیت کو فتح عطا فرما دی۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو اہل بیت سے محبت کرنا، جس کے دل کے اندر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ میرے ساتھ محبت اگر رکھتا ہے اور سچی رکھتا ہے تو سچی محبت کا تقاضا یہ ہے جیسے مجھ سے محبت ہے ویسے ہی وہ اہل بیت سے بھی محبت کرے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت علی نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، فرمایا میرے بیٹوں میں سے جو بڑا بیٹا ہے حضرت حسن وہ سینے سے لے کر سر تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، اور حضرت حسین یہ سینے سے لے کر پاؤں تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ تھا۔ گویا دونوں بیٹوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک موجود تھی۔
फरमाया हसन और हुसैन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। फरमाया ये दोनों दुनिया में मेरे दो फूल हैं, मैं हसन से भी मोहब्बत करता हूँ, हुसैन से भी मोहब्बत करता हूँ। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं एक मरतबा सर्दी की रात थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने चादर लपेटी हुई थी और ऐसा महसूस होता था जैसे चादर के अंदर कोई चीज़ हो। तो मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया, या सल्लम आपकी चादर में क्या है? तो आप अलैहिस्सलाम ने छोटे छोटे मुखड़े निकाले, एक हसन का था, एक हुसैन का था। एक रान पर हजरत हसन बैठे हुए थे और दूसरी रान पर हजरत हुसैन बैठे हुए थे। और फरमाया उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे नवासे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। और फिर आसमान की तरफ अपना चेहरे अक़दस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया, फरमाया अल्लाह ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे नवासे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, आप भी इनसे मोहब्बत फरमाइए। और जिसके दिल के अंदर हसन और हुसैन की मोहब्बत हो, अल्लाह आप उनसे भी मोहब्बत फरमाइए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं हजूर ने इरशाद फरमाया जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने दर हकीकत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा, हसन से बुग़्ज़ रखा, हुसैन से बुग़्ज़ रखा, उसने गोया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखा है। और एक रिवायत में हजूर ने इरशाद फरमाया हसन और हुसैन जो है ये मेरे बेटे हैं, जो इन दोनों से मोहब्बत करता है वो दर हकीकत मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। और जो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला उसको जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमा देंगे। इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ जिसके दिल के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसके दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत का होना भी ज़रूरी है। हसन से मोहब्बत भी ज़रूरी है, हुसैन से मोहब्बत भी ज़रूरी है। आपकी लख्त जिगर, आपकी जिगरे गोशे बतूल जनाब फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत भी ज़रूरी है। आपके दामाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उनसे मोहब्बत भी ज़रूरी है। अलगर्ज़ हजूर से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, हजूर से मोहब्बत। अगर हजूर से मोहब्बत हुई, अहले बैत से मोहब्बत ना हुई, ये ईमान नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। अहले बैत से मोहब्बत का कोई दावेदार हो, हजूर से सच्ची मोहब्बत ना करता हो, ये ईमान नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। जन्नत में अगर कोई मुसलमान जाना चाहता है तो जैसे हजूर से मोहब्बत जरूरी है वैसे अहले बैत से मोहब्बत भी जरूरी है। अहले बैत से भी मोहब्बत हो, हजूर से भी मोहब्बत हो, यही दीन है, यही ईमान है, यही इस्लाम है।